السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاری۔ ایک بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ راوی حدیث عبد الرحمن بن صخر الدوسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور، جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا، باطل قول پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ضرورت نہیں کہ ان یضع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دے۔ یاد رہے، روزہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ روزے کا مقصد جہاں تقوی بتایا گیا، وہیں پر روزہ ہمارے اور آپ کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کچھ اشخاص ہیں، کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے، جھوٹ کا سہارا لیتے۔ دیکھیے، جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، یہ انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ جب لوگوں کو سچائی پتہ چلتی ہے تو انسان ان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، رسوائی کا سامنا، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک جھوٹ کئی جھوٹ اگلواتا ہے، ایک ہی جھوٹ کئی جھوٹ بلواتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں، بالخصوص تجار کا طبقہ جس کو تجارت، بزنس مین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر تجارت کرنا جائز ہے، یا کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں تجارت میں تھوڑا بڑا جھوٹ چلتا ہے، تھوڑا موٹا، ہاں، یا پھر کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جھوٹ کے علاوہ تجارت کرنا ناممکن ہے، یعنی جھوٹ کا سہارا لے کر ہی تجارت کی جائے گی۔ جو چیز جو کوالٹی ہوتی نہیں ہے وہ کوالٹی بتاتے ہیں، جو عیب ہوتا ہے وہ عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ ہاں، جو اپنے عیب کو، اپنی چیزوں کے عیب کو چھپاتا ہے اور جھوٹ سے اپنی چیزوں کے جو اندر کوالٹی نہیں ہوتی وہ بتاتا ہے، جو اس میں ہوتا نہیں ہے وہ بڑائی بتا بتا کر اپنی چرب زبانی سے، اپنی میٹھی بولی سے، اپنی میٹھی وانی سے لوگوں کے سامنے بولتا ہے اور اپنی چیز کو جیسے تیسے نکلوا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے روزی تو دیتا ہے لیکن اس روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے روزے کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جو ایک طرف روزہ رکھے ہوئے ہے اور ایک طرف جھوٹ بول رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو، ہمارے اور آپ کے روزے کا مقصد جہاں یہ بتایا گیا تقوی اور جھوٹ، آج جھوٹ اتنا سارا عام ہو چکا نا، لوگ سچ کم جھوٹ زیادہ بولنے لگے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بارہا بولنے سے، بار بار جھوٹ بولنے سے ہماری بات لوگ مان لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات ایک حد تک مان لی جائے گی، لیکن فرشتہ اسے جھوٹ ہی لکھے گا۔ آپ رات کے اندھیرے میں، گھٹا توپ تاریخ رات کے اندر اندھیرے میں آپ جھوٹ بولتے ہو تو وہ سچ نہیں ہوگا، اور صبح سویرے روشن سورج کی روشنی میں اگر ہم اور آپ جھوٹ بولتے تب بھی وہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہی رہے گا۔ اور تجارت میں اللہ کے واسطے جھوٹ بول کر اپنی
تجارت کے اندر جو چیز اس کے اندر نہیں ہے آپ اس کو مت بتائیے. جو عیب ہے روزہ رکھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کوئی یہ نہ سوچے کہ روزہ نہیں ہے تو جھوٹ بول سکتے, ہرگز نہیں. جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے, لیکن یہ حدیث جو ہے یہ کہتی ہے کہ روزہ رکھ کر جو جھوٹ بولتا ہے وہ جرم سنگین ہو جاتا ہے, وہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے. لہذا روزہ رکھ کر ہم اور آپ کو چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے. یہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. روزہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام کو جھوٹ جیسے سنگین جرم سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں الہ العالمین تو اسے صرف قبولیت سے نواز. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.